سے جو نقطہ نظر ہے اس وقت پاکستان کا وہ پہنچایا گیا اور اس پہ اوپر وفاقی کابینہ نے جو تمام لوگ جو اس میں جنہوں نے شرکت کی اس کے اوپر ان کو مبارکباد دی ہے اور انشاءاللہ مارچ میں اب ایک جو فارمل سیشن ہے او آئی سی کا وہ بھی ظاہر ہے پاکستان میں انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو ای وی ایم کے اوپر جو منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور آئی ٹی منسٹر جو ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ فوراً وہ ملاقات کریں الیکشن کمشنر سے، اور جو الیکشن کمشنر نے کہا ہے کہ 3900 یا 4000 مشینیں چاہیے الیکشن کمیشن کو اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے لیے، وہ ان کو پرووائڈ کرنے کے لیے جو اسسٹنس ہے وہ دی جائے۔ الیکشن کمیشن سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹینڈر جاری کریں تاکہ ان کو جو مشینیں ہیں وہ پروکیور کر سکیں اور اگلا الیکشن جو ہے وہ ہم ای وی ایم کے اوپر کرانے میں کامیاب ہو سکیں۔ تھوڑا سا یہاں پہ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو تمام ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ الحمدللہ مثبت ہیں، اور پاکستان میں اس وقت جو ایک اوورآل سچویشن ہے اس میں بالکل واضح طور کے اوپر یہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں ایک استحکام ہے۔ جو آج صبح جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب کا بھی، اور یہ ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اب تک جو فورن ڈیٹ پیمنٹ ہیں وہ اکیلی ہی تقریباً 12.27 بلین کی ہیں، اور جو 2023 میں ہم کریں گے وہ بھی تقریباً 12.5 بلین کی ہوں گی، تو 55 ارب ڈالر ہم واپس کر چکے ہیں۔ یہ نواز شریف اور زرداری کا لیا ہوا قرضہ ہے، 55 بلین ڈالر قرضہ جو ہے وہ ہم نے واپس جو ہے وہ کرنا ہے 5 سالوں میں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو لوگ یہ آج بیٹھ کے ہمیں بھاشن دے رہے ہیں کہ معیشت کیسے مینج کرنی ہے، انہوں نے معیشت جو ہے وہ کیسے مینج کی۔ آج پاکستان میں جو ویلتھ کریشن ہے وہ الحمدللہ اس میں بڑی بہتری آ رہی ہے۔ آج جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس میں 30% گروتھ ہے۔ آئی ٹی کی جو انکریز ہے وہ پچھلے سال ایکسپورٹ کی 47% تھی، اس سال ابھی 38% کے اوپر جو ہے وہ پہنچ گئی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ سال ختم ہونے تک ڈبل ہوگی۔ اسی طریقے سے جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اسپیشلی انکم ٹیکس میں جو ہے وہ 31% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، اور جو تمام فصلیں ہیں ہماری انہوں نے ریکارڈ جو پیداوار ہے وہ دکھائی ہے، جس کے نتیجے میں صرف ایک سال کے اندر جو انکم جو پر ایکڑ کاشت ہے اگر ہم اس میں جو اضافہ ہے اس کو علیحدہ کریں تو اس سے 1100 ارب روپیہ اضافی آمدنی جو ہے وہ کسانوں کو ملی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑی گروتھ ہوئی ہے ہماری اکانومی کے اندر۔ میں اس میں صرف جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ بڑا ہے، لیکن اس میں جو مین خرچہ ہے ہمارا وہ دو ہے۔ ایک تو ہم نے جو ویکسین منگوائی ہے اور اس کا ایک بہت بڑا خرچہ جو ہے وہ ہم نے کیا ہے، اور الحمدللہ پاکستان جو ہے اس وقت ویکسین میں باقی ممالک سے بہت آگے ہے۔ کرونا کی جنگ جس طرح پاکستان نے لڑی ہے ظاہر ہے کہ اس کا کوئی اور مقابلہ نہیں ہے۔ اور دوسرا بڑا خرچہ جو 134 ارب روپے ہم نے جو یہ آئی پی پیز ہیں ان کو پیمنٹ کی ہیں، اور آئی پی پیز کو پیمنٹ کرنے اس لیے کرنی پڑی ہیں کہ یہ وہ سودے ہیں جو کہ شہباز شریف اور نواز شریف کے دور میں ہوئے۔ یہ بہت مہنگے پلانٹ لگائے گئے، ایک تمام جو امپورٹڈ فیول کے اوپر پلانٹس لگائے گئے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں اس وقت بجلی جو ہے وہ مہنگی ہے، کیونکہ ہمیں وہ خرچے بھی ہمیں دینے پڑتے ہیں جو خرچے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی آئی پی پیز اگر بجلی کی ڈیمانڈ نہیں بھی ہے تو ان کی جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہمیں جو بجلی کے چارجز ہیں دینے پڑتے ہیں۔ مثلا اگر ایک آئی پی پی جو ہے وہ 100 میگا واٹ بجلی بنا سکتی ہے، لیکن ہمیں ضرورت 25 میگا واٹ کی ہے، تو ہم 25 میگا واٹ کا اس کو پیسے نہیں دیتے، ہم 100 میگا واٹ کے پیسے دیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا ایک انہوں نے جس قسم کے اس وقت وہ معاہدے کیے، اس کے نتیجے میں پاکستان کا کتنا بڑا نقصان جو ہے وہ مسلسل ہوتا جا رہا ہے، اور 2023 میں تو یہ اپنی پیک کے اوپر پہنچ جائے گا، اور ہمیں اور بھی اربوں روپیہ جو ہے وہ اس میں دینا پڑے گا۔ کاٹن جو ہے
اس میں 19.5% جو فصل ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. تقریباً ہم سمجھیے کہ اس وقت 8.5 ملین میٹرک ٹن بیل 8.5 ملین بیل جو ہیں وہ ہم پروڈیوس کریں گے. چاول جو ہے وہ ہم 8.8 ملین ٹن جو ہے وہ اس میں ہم نے پیدا کیا ہے، جو 4.8% زیادہ ہے پچھلے سال سے. اور یہ چاول کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل ہے جو اس سال ہمیں ملی ہے. اسی طرح سے جو گنا ہے وہ 88.1 ملین ٹن پروڈکشن ہوئی ہے، 8.7% اضافہ ہوا ہے، اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہے. گندم اور مکئی جو تھی وہ پچھلے سال آپ کو پتہ ہے کہ 27.3 ملین میٹرک ٹن تھی، اور جو مکئی ہے وہ 8.5 ملین میٹرک ٹن تھی. یہ بھی دونوں فصلیں جو ہیں وہ اپنی تاریخ کی سب سے بڑی جو ہیں فصلیں تھیں. اس کے ساتھ ہمارے ہاں اسی کو ریفلیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہماری آج جو آٹو پالیسی جو نئی دی گئی ہے اس میں بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے. ہم ابھی اس وقت 2,40,000 گاڑیاں جو ہے وہ پاکستان بنا رہا ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم ان کو 5 لاکھ گاڑیوں کے اوپر لے جائیں. جب 5 لاکھ گاڑیوں پہ آپ لے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں ایک سرج آئے گا آپ کا پوری کی پوری انڈسٹری میں، اور یہ جو ساری چیزیں ہیں اس سے یہ پاکستان کے اندر بننا شروع ہوں تو اصل جو کامیابی ہے وہ یہی ہوگی، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ ہم اس وقت کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہمارا جو ایک اوور آل ہماری جو معیشت ہے اس میں جو لوگوں کی انکمز میں جو اضافہ ہوا ہے وہ بآسانی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت صرف پچھلے 2 سالوں میں جو ہمارے کار مینوفیکچررز ہیں وہ 5 سے بڑھ کر 15 ہو گئے ہیں. اور اس وقت جو بہت نئی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ کار مینوفیکچرنگ میں آئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایگزسٹنگ سیلز ہے ان میں آئی ہے فار ایگزامپل. اور اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو بینکس نے 240 ارب روپے سے بڑھا کے 338 ارب روپیہ اکتوبر 2021 تک جو ہے وہ کار فائنینسنگ میں دیا ہے، یعنی 338 ارب روپیہ بینکوں نے، یہ 44% جو ہے اضافہ ہوا ہے. اسی طرح سے جو کاروں کی پروڈکشن ہے اس کو جو پہلے 5 مہینے میں جو یہ ہمارا 2021 کا سال ہے اس میں آل ٹائم ہائی گئی ہے، 1,11,435 کے اوپر کاروں کی پروڈکشن گئی ہے. پچھلے سال یہ 65,998 کے اوپر تھی، اور یہ 69% انکریز ہوئی ہے کاروں کی مینوفیکچرنگ میں. اور اسی طرح سے جو موٹر بائکس ہیں ان کی جو ایک تو موٹر بائکس میں ہم نے پہلے الحمدللہ یہ اچیو کر لیا ہے کہ اب 85% جو موٹر سائیکل ہے وہ صرف پاکستان میں ہی بنتا ہے، اس کو باہر سے جو ہے وہ نہیں منگوائے جاتے. پارٹس جو ہیں اس کے پہلے یہ تھا کہ پارٹس جو ہیں وہ باہر سے منگوائے جا رہے تھے، اب جو ہے یہ سارے. اسی طریقے سے جو موٹر بائکس ہیں، اسی طریقے سے جو آپ کی جیپس ہیں، اسی طریقے سے جو آپ کی موٹر سائیکلیں ہیں، اسی طریقے سے جو آپ کے ٹریکٹر ہیں، ان تمام کی جو فروخت ہے اس میں ایک ہسٹورک اضافہ ہوا ہے. سوزوکی کلٹس کی فروخت میں 161% اضافہ ہوا ہے، سوزوکی ویگنر میں 79% اضافہ ہوا ہے، سوزوکی بولان میں 32% اضافہ ہوا ہے، سوزوکی آلٹو کی جو ہے وہ 180% اضافہ ہوا ہے، اور 6,775 یونٹس صرف ٹویوٹا نے 1 جولائی میں جو ہیں وہ بنائے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح سے جو بجلی کی ہماری کنزمپشن ہے اس میں تقریباً 13% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، ڈیزل کی کنزمپشن میں 26% اضافہ ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر اتنی زیادہ پاکستان میں یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اکانومی نیچے چلی گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، تو پھر یہ اضافے کیسے ہو رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ پاکستان میں کنزمپشن میں ایک بہت بڑا اضافہ ہوا ہے، اور اسی لیے پاکستان کی معیشت کا جو تمام انڈیکیٹرز ہیں وہ الحمدللہ مثبت جا رہے ہیں. اور جب اگر آپ کی گروتھ ہو رہی ہو پھر نوکریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں آپ کے کنسٹرکشن سیکٹر میں، آپ کے ایگریکلچر سیکٹر میں، ٹیکسٹائل سیکٹر میں، ان تمام میں ہسٹورک جو ہے وہ بہتری آ رہی ہے. لیکن جب میں دوبارہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں 55 ارب ڈالر آپ نے واپس کرنے ہیں اس سال. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کے اوپر جو ظلم ہوا ہے پاکستان کے اوپر وہ کیا ہوا ہے. اور جب یہ
معاشی بزرگ ماہر بیٹھ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے معیشت کو مینیج کرنا ہے، تو آپ ان سے یہ بھی سوال پوچھیں کہ جس طرح سے آپ مینیج کر کے گئے ہیں اس طرح تو بالکل ہی مینیج جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو بین زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 20.3 ارب ڈالر سے بڑھ کر 25.2 ارب ڈالر جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ 12 برآمدات کا حجم جو ہے وہ پچھلے سال کی نسبت 29% جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اچھا، پرائیویٹ جو کاروبار ہے اس میں 44% اضافہ ہوا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں، اس وقت پاکستان میں جو کل کمپنیاں ہیں وہ تقریباً 2 لاکھ ہیں۔ 2 لاکھ کمپنیاں ہیں جو SCCP کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ ان 2 لاکھ میں سے 1,50,000 کمپنیاں پچھلے 3 سالوں میں بنی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بزنسز جو ہیں وہ کس قدر گرو کیے ہیں پاکستان میں، کہ جہاں پہ 2 لاکھ ٹوٹل کمپنیاں ہیں ان میں سے 1.5 لاکھ کمپنیاں پچھلے 3 سالوں میں جو ہیں وہ بنی ہیں، اور یہاں پہ جو کاروبار ہے وہ ہو رہا ہے۔ کل جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ شبلی فراز صاحب اور IT منسٹر صاحب جو ہیں، اور شاید اس میں اور بھی کچھ منسٹرز ہوں گے، ان کی ملاقات کے لیے کہا جائے گا، چیف الیکشن کمشنر کے پاس جائیں گے وہ اس ہفتے، اور انہیں جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کے اوپر جو بھی اسسٹنس چاہیے ان کو، وہ انشاءاللہ وہ ان کو دی جائے گی۔ کابینہ نے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 122 میں ترمیم کرنے کی اصولی منظوری دی ہے۔ یہ ترمیم سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں کی گئی ہیں۔ ترامیم کا مسودہ کابینہ کی کمیٹی برائے قانون کے سامنے پیش ہوگا۔ اس میں جو بنیادی طور کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جو سینٹ کا ووٹ ہے وہ ٹریسیبل ہونا چاہیے، الیکشن کمیشن جو ہے اس کی وہ معلوم کر سکے کہ ووٹ جو اگر ہارس ٹریڈنگ کے الزامات آئیں تو ان کو پتہ ہو کہ ووٹ کس نے کہاں ڈالا ہے۔ اس کے متعلق جو ترامیم ہے وہ اب پارلیمنٹ میں جائیں گی، اور اگر پارلیمنٹ مناسب سمجھے ان کو اپروو کرے تو وہ پھر قانون کا حصہ بن جائیں گی۔ اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ جو ہے وہ ہو سکے گا سینٹ میں۔ جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی ایک سمری تھی، ڈیلی ویجز ایڈ ہاک ٹیمپریری کانٹریکٹ ملازمین کے متعلق، وہ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اس کو کیبنٹ کے سامنے پیش کیا جائے، اس کو کیبنٹ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ایکس پوسٹ فیکٹو منظوری دی گئی ہے قرضوں کی، جو دسمبر 2020 سے نومبر 2021 کے دوران حاصل کیے گئے، یہ تقریباً 3.98 بلین کے قرضے تھے جن کے ایکس پوسٹ فیکٹو منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں قرضے واپس کرنے کے لیے قرضے لینے پڑتے ہیں، اور وہ قرضے ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ جو پچھلے گورنمنٹس میں جو شارٹ ٹرم مہنگے قرضے لیے گئے ان کو ادا کیا جاتا ہے، اور لانگ ٹرم قرضے لیے جاتے ہیں تاکہ وہ فوری طور کے اوپر بوجھ جو ہے وہ کم ہو۔ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی کونسل پر سرکاری نامزدگیوں کی منظوری دی گئی ہے۔ اس میں اب چیئرمین SCCP اور ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سید نجم علی اور فیروز رضوی جو ہیں وہ اس کے ممبر ہوں گے۔ صوبہ پختونخوا سے نیشنل کمیشن آن رائٹس آف چلڈرن پر جواد اللہ صاحب کو بطور ممبر تعینات کیا جا رہا ہے۔ وزارت داخلہ کی سفارش پر پاکستانی قونصلیٹ میں تعینات اہلکار نوید رفیق شیخ کے چھوٹے بھائی نعمان رفیق شیخ ایک اسپیشل پرسن ہے، تو ان کو پاسپورٹ دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا علاج کروا سکیں وہاں پہ۔ پولیس ایکٹ جو تھا اس کو CCLC میں بھیجا گیا ہے، اور اب وہاں پر اس کو اسلام آباد کا جو پولیس ایکٹ ہے اس کی وہاں پر جو ہے گفتگو ہوگی۔ ڈاکٹر شمشاد اختر کو وائس ایڈمرل زاہد الیاس کی جگہ پورٹ قاسم اتھارٹی پر بطور سرکاری ممبر تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ قومی فوڈ سیکورٹی پالیسی کی منظوری اور عمل درآمد کے لیے کابینہ نے نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ مینجمنٹ کمیٹی اور اس کی ایگزیکٹو کمیٹی پر ممبران کو نوٹیفائی کیا ہے۔ کمیٹی کے چیئرمین پرائم منسٹر صاحب ہوں گے، اور پلاننگ منسٹر، فوڈ سیکورٹی، فائنانس، انڈسٹریز چیئرمین FBR،
तमाम चीफ मिनिस्टर्स और चीफ सेक्रेटरीज और मुतल्लिका वफाकी डिवीज़न के सेक्रेटरीज इस कमेटी के मेंबर होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौमी फूड सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी के लिए ये कमेटी बनाई गई है। हमारे यहाँ इस वक्त ये हो रहा है कि सूबों में और वफाक में 18वीं तरमीम के बाद फूड सिक्योरिटी का ही एक बड़ा मसला चल रहा है। सिंध में आपने देखा किस तरह से आज भी, अभी मैं आपके सामने रखूँगा, सिंध में आज भी जो आटे का थैला है वो 1350 रुपये से ऊपर है, बाकी पूरे मुल्क में 1100 रुपये के ऊपर है। कराची में जो है वो 1363 रुपये का चल रहा है, जिसकी वजह से एक एनॉमली जो है वो हमारे नज़र आ रही है, उसको रैशनलाइज करना ज़रूरी है। काबीना को मुल्क में यूरिया खाद की पैदावार और फ्राहमी के हवाले से आगाह किया गया। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि इस साल यूरिया की प्रोडक्शन पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी प्रोडक्शन हुई है। इसके बावजूद यहाँ पे शिकायत आ रही थी कि कई जगहों पे यूरिया अवेलेबल नहीं है। इस वक्त बाहर जो बैरून मुल्क इस वक्त जो इंटरनेशनल प्राइस है वो 10,000 रुपया बैग है, हमारे यहाँ 1700-1800 रुपया बैग है। कल फर्टिलाइज़र कमेटी की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि उसको रखा जाए और उसमें जो भी मुश्किलात हैं खाद से मुतल्लिक उनको दूर किया जाए। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पहले अर्ज़ किया, किसान को 1100 अरब रुपए की इजाफी आमदनी हुई है और एग्रीकल्चर सेक्टर विल रिमेन इंशाअल्लाह आवर प्रायोरिटी सेक्टर। मोहम्मद नजम नवाज साकिब को रियाद सऊदी अरेबिया में कम्युनिटी वेलफेयर अताशी तैनात करने की मंजूरी दी है। ये एक्चुअली 8 लोग पहले तैनात हुए थे, एक जो साहब थे उन्होंने इसको वो मंजूरी जो है वो कमर्शियल अताशी अपॉइंट होने के बाद बाहर नहीं गए, तो उनकी जगह के ऊपर इनको नजम नवाज साकिब जो हैं इनको वहाँ पे अपॉइंट किया जा रहा है। एनर्जी मिनिस्ट्री की सिफारिश पर इखलाक अहमद सैयद साहब को जेनेको होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर बतौर इंडिपेंडेंट मेंबर जो है वो नामजद किया गया है। जामशोरो पावर कंपनी के बोर्ड के ऊपर मोहम्मद शफीकुर रहमान को चेयरमैन और अरशद अली को इंडिपेंडेंट मेंबर तैनात किया गया है। इसी तरीके से एनर्जी मिनिस्ट्री की सिफारिश पर चीफ इंजीनियर मुल्तान इलेक्ट्रिक मैपको अल्लाह यार खान को आर्जी तौर पे CEO मैपको तैनात करने की मंजूरी दी गई है। और जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसले थे उनकी तौसीक की गई है। जो और इसी तरीके से जो वज़ारत कानून के जो CLC के जो एजेंडा था उसकी भी मंजूरी दी गई है। ये थी जी आज की काबीना की। सर KPK के इलेक्शन में जो कुछ हुआ उस पर क्या कंसर्न्स हैं और क्या आइंदा की हिकमत अमली है? आपकी तरफ से भी ट्वीट हुआ, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी हुआ। देखिए आज तो वफाकी काबीना की मीटिंग थी, कोई उसकी जो हमारी एक कोर कमेटी की मीटिंग नहीं थी, लिहाजा उसके ऊपर इंशाल्लाह कोर कमेटी की मीटिंग में गुफ्तगू होगी। सर ये बस इसी से सवाल था कि क्या अभी जब ये सारे रिजल्ट्स आए सुबह प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पर कंसर्न शो किया और उन्होंने बाकायदा कहा कि हमसे गलतियां हुई हैं, तो ये जानना ये चाह रहे थे कि क्या इस किसी लेवल पर आप लोगों की कोई डिस्कशन इस सारे को लेकर या आगे की पाइपलाइन में आप लोग कोई ना कोई तो आखिर इसकी वजह होगी, तो आप उसे महसूस करने के। देखिए वजह तो बिल्कुल साफ जाहिर है ना, जब एक हल्के में 3-3 4-4 लोग आपकी एक ही पार्टी के इलेक्शन लड़ना शुरू कर देंगे तो इलेक्शन हारेंगे ही, और क्या होगा। सो यहाँ पे भी ज़्यादातर जगहों के ऊपर तो यही हुआ है कि टिकट्स जो हैं वो किसी को मिले हैं, 2-2 3-3 लोग जो हैं वो इलेक्शन खड़े हो गए हैं, हमारे MNA MPs कुछ नहीं है। ये तो हर हलके की अपनी मैनेजमेंट करनी पड़ती है और वो मैनेजमेंट के इश्यूज़ की वजह से ज़्यादातर इलेक्शन जो है वो KP में हारे हैं। लेकिन एक बार फिर देखें साबित यही हुआ है कि सिर्फ PTI ही मुल्कगीर जमात है, बाकी तो लोकल जमातें हैं। और आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर JUI जैसी जमात जो है उसने PTI की रिप्लेसमेंट है, तो ये तो इसका मतलब ये है पाकिस्तान के अवाम को और PTI के लोगों को ज़्यादा सीरियसली ये सोचना है। PTI अगर इस मुल्क में नहीं होगी तो एक तो मुल्क में कोई कौमी जमात नहीं होगी, और दूसरी बात यह है कि फिर जो मजहबी शिद्दत पसंद जमातें हैं जैसे JUI है, जमीयत उलमाए इस्लाम का जो जिस किस्म का इन्होंने 2002 में भी आपको मालूम है खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने तालीम को तबाह कर दिया था, इन्होंने फाइनेंस को तबाह कर दिया। सो बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी गलतियों की वजह से एक ऐसी सियासी जमात जो है वहाँ पर एक नोटिस हुई है जिसको असूली तौर के ऊपर ख़त्म होना चाहिए था। जो हम इधर देखते हैं TLP का उभरना या जमीयत, इससे तो
پاکستان الٹیمیٹلی نیچے جائے گا. نون لیگ اور پی ایم ایل این کا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ملک کی. سو پی ٹی آئی اور عمران خان ہی وہ واحد لیڈر ہے، اور پی ٹی آئی وہ واحد لیڈر ہے جو ایک ہماگیریت دیتی ہے ملک کو، ایک وفاقی جماعت کی حیثیت اور ایک وفاقی لیڈر ہے. اگر یہ نیچے جاتے ہیں اور اس طرح کے بونے جو ہیں ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنا قد بڑا کریں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. اور یہ پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے، پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے چھوٹے مفادات کو پس پش ڈالیں اور عمران خان کو مضبوط کریں، کیونکہ عمران خان کے بغیر پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ایک بڑی، میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک ٹکڑوں میں بڑھ جائے گی. اور ہر جگہ کے اوپر جو مریم نواز جیسے بونے، جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے، جو جمعیت علماء اسلام کی لیڈرشپ ہے، اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جن کا اپنا کوئی قد نہیں ہے اور جو صرف عمران خان کے اوپر تنقید کر کے اپنا قد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح کے بونوں کو موقع ملے گا کہ وہ بڑے ہوں. اور مجھے امید ہے پیپلز پی ٹی آئی کی کہ جو ہمارے کارکنان ہیں اور ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ اس صورتحال سے سبق سیکھے گی اور اپنے آپ کو منظم کرے گی. چوہدری صاحب، بلا شبہ بہت بڑی کامیابی ہے او آئی سی کی جو کانفرنس پاکستان میں ہوئی ہے. او آئی سی کی کانفرنس کے اندر 2 مشترکہ اعلامیہ جاری ہوئے، ایک القدس کے حوالے سے اور ایک افغانستان کے حوالے سے. کیا وجہ ہے کہ کشمیر کے بارے میں بات نہیں ہوئی اس او آئی سی کا؟ بات تو وزیر اعظم صاحب نے کی تھی کشمیر کی، لیکن او آئی سی کا اجلاس جو ہے وہ جو مارچ میں ہونے جا رہا ہے وہ کشمیر اس کا ایک بہت انٹیگرل پارٹ ہے. تو چونکہ مارچ میں وہ ہونے جا رہا ہے تو اس لیے کشمیر کو مارچ کے لیے رکھا گیا. جی فہیم صاحب، آپ نے بتایا کہ یوریا کی تاریخی پروڈکشن ہوئی ہے، لیکن اگر آن گراؤنڈ دیکھیں تو کسانوں کو بلیک میں مل رہی ہے، 1200 کی بوری 1800 میں مل رہی ہے. کسان 1200 کی تو سرکاری بوری بھی نہیں ہے، یہ تو میں کس نے کہہ دیا. 1800 تک مل رہی ہے، 70 وہی تو 1200 کی بوری 1800 کی مل رہی ہے، تو کسان پریشان ہے. لیکن 1200 کی تو بوری ہے ہی نہیں. کون کہہ رہا ہے 1200 کی بوری؟ اور ساتھ میں دوسرا سوال کہ افغانستان کہ 92 نے اپنا ہی ریٹ کر دیتا. 1200 میں تھی نا. 1200 کا ریٹ 92 نے اپنا سرکاری ریٹ 1700. اچھا، دوسرا سوال یہ کہ افغانستان میں طالبان آئے. اچھا، یہ پہلے سوال کا جواب میں پہلے دے رہا ہوں. پہلے نا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 ہفتوں میں یوریا کی قیمت میں 10 روپے تک کی کمی آئی ہے، اور اس وقت جو 1863 روپے سے قیمت کم ہو کر کے اب تو تقریباً 1842 روپے کے اوپر جو ہے رہ گئی ہے. لیکن انٹرنیشنل پرائس اس وقت کیا ہے؟ انٹرنیشنل پرائس اس وقت 10,000 روپے بوری ہے. تو آپ کمپیریزن کریں کہ ہم نے کتنا اپنے کسان کو فائدہ دیا ہے انٹرنیشنل پرائس سے. اگر آپ کو منگوانی پڑ جاتی تو آپ کو لگ پتہ جاتا. تو یہ جو ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں انرجی منسٹری نے اور انڈسٹریز منسٹریز نے جو آپس میں ایک لائزون کریٹ کیا، جس کی وجہ سے کسان ایک بہت بڑے خرچے سے بچ گیا ہے. اور یہ جو یوریا ہے اس کی اویلیبلٹی جو اب تو خیر ویسے ہی چونکہ یوریا پانی کے ساتھ آئے گا، چونکہ جہاں جہاں پانی لگتا ہے وہاں یوریا چاہیے، تو وہ چونکہ پانی سب جگہوں پہ اکٹھا نہیں لگتا تو اس لیے اب یوریا کی کمی نہیں رہے گی. دوسرا سوال، افغانستان میں طالبان آئے اور خیبر پختونخوا افغانستان کا ہمسایہ صوبہ، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جے یو آئی پھر پاکستان خیبر پختونخوا میں آگے طالبان آئے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جے یو آئی کا خیبر پختونخوا میں ایک نام نہاد ہی جو اٹھنا بھی جو ہے وہ بھی، میں تو ذاتی طور کے اوپر تو بڑی مجھے مایوسی ہوئی ہے، کیونکہ اس طرح کی جو جماعتیں ہیں وہ ایک ریٹروگریسو سوسائٹی کی علامت ہے، اور اس چیز کی علامت ہے کہ پاکستان میں سب کچھ صحیح نہیں ہے. اور ایک سوسائٹی میں اگر ایک ایسے لوگوں کو اقتدار ملتا ہے جو کہ خواتین کے حقوق کے خلاف ہیں، جو کہ آپ سمجھیں کہ آزادیوں کے خلاف ہیں، اور جو ایک مذہبی طور کے اوپر متشدد پالیسیز کے حامی ہیں، ان کو اقتدار ملنا کسی بھی سوسائٹی کے لیے کوئی حوصلہ کن بات تو نہیں ہے. اور فضل الرحمان صاحب کا جو اقتدار میں آنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. راجو صاحب، آج آپ نے بھی سنا ہوگا مریم نواز نے جو کرٹیسائز کیا بندیات کے مقابلے کے والے سے، کہا کہ جی کوئی آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں لے گے. مریم نواز صاحبہ کی ماشاءاللہ نئی ٹیپ چل رہی ہے، کہہ رہی ہیں کہ میں نے پتہ نہیں بڑی اچھی میڈیا مینجمنٹ کی ہے.
تو دیکھیے مریم نواز جو ہیں وہ ہمیشہ ہی انہوں نے ہماری مدد کی ہے. جب بھی صورتحال خراب ہوئی ہے ہم نے ان کی طرف ہی دیکھا ہے کہ کوئی بونگی ماریں گی, اور الحمدللہ انہوں نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا. تو یہ بھی جو آج ان کی ٹیپ چل رہی ہے یہ بھی ایک اسی کڑے سلسلے کی ایک کڑی ہے. آصف زرداری کا بیان کل آیا, انہوں نے کہا کہ رابطہ داروں نے رابطہ کیا اور کہا ہے کہ اب آپ ہی کوئی رستہ نکالیں. اور دوسرا کچھ ڈیلز کی باتیں ایک بار پھر سے سرگرم ہوئی ہے اعتماد اور عمران خان صاحب کے حوالے سے, اس پر کیا کہیں گے؟ آصف زرداری بڑے عرصے بعد نظر آئے اسٹیٹمنٹ میں, جو رابطے ہو رہے ہیں. آصف زرداری صاحب کی جو گفتگو تھی اس سے تو مجھے بڑی مایوسی جھلکتی نظر آئی ہے. یوں لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں ان کو ڈیل نہیں ملی, ادروائز اگر ڈیل مل گئی ہوتی تو جلسوں میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. جلسوں میں اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں جن کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی. تو زرداری صاحب کی بھی مجھے لگتا ہے کہ خواہش پوری نہیں ہوئی, اور اس لیے وہ اب فوج کے اوپر, دیکھیں ان کا کیا ہے, ایک دن اگر ڈیل کی امید لگ جائے تو یہ سارے جو ہیں وہ پالش لے کے پہنچ جاتے ہیں. اگلے دن جو ہے وہ ان کی امید ختم ہو جائے تو یہ سارے جو ہیں یہ آل فال بکنے لگتے ہیں. تو ان کی سیاست یہی ہے, لوگوں میں تو ان کی سیاست ہے نہیں, سو اس لیے یہ اسی طریقے سے اسی تنخواہ میں کام کریں گے. سر ایک تو آپ نے کہا کہ جماعت ہے, کیا میں پاکستان کا وہ جماعت ہے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہوں. آپ نے اس کو شدت پسند کرا دیا تو آپ کو چاہیے کہ اس کو الیکشن کمیشن سے آپ اس کو ڈیلیشن دلوائیں, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ صوبائی جماعتیں باقی وہ بھی کسی دور میں فاضل جماعتیں نظر آتی تھیں, ان کے وزراء بھی یہیں بیٹھتے تھے. تو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی تو نہیں علاقائی جماعت بن جائے گی؟ پی ٹی آئی اکیلی قومی جماعت پر گزشتہ جو آپ نے بتایا تھا کہ سردیوں کے موسم میں جو جتنی زیادہ بجلی استعمال کرے گا اس سے ریلیز کیا جائے گا, لیکن گزشتہ ہفتوں میں ہم نے دیکھا کہ 4.5 روپے یونٹ بجلی مہنگی ہوگی. کس طرح سے حکومت ریلیز کرے گی؟ نہیں, بجلی مہنگی نہیں ہوئی ہے, وہ صرف جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں ایک مہینے کے وہ بڑھے ہیں. مثلا اکتوبر کے لیے 4 روپے 70 پیسے 4 روپے 30 پیسے آپ نے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کیے ہیں. اب چونکہ پیٹرول گر گیا ہے آگے آپ کو جو ہے وہ سستا ہو جائے گا. وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں, بجلی نہیں بڑھی.